السلام علیکم جی. اعجاز نثار سی او کلب سے حاضر ہے. آج کا ایک چھوٹا سا منا سا سیشن ہے جی ہمارا کافی ود سی او. ایک ہمارے بڑے ہی خوبصورت دوست ہیں اعظم صاحب, اعظم ملک اعظم صاحب. ان کے برخودار ہیں بلکہ ان کے سپوت ہیں, بیٹے ہیں, جن کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ارزش اعظم جنہوں نے بہت بڑا کام کیا. خود وہ فاؤنڈر ہیں, سی ای او ہیں ایجاد لیب کے, اور ان کا ایک برین چائلڈ ہے فیوچر فیسٹ, جو کہ 6th 7th اور 8th جنوری کو لاہور میں ایکسپو سینٹر میں ایونٹ ہونے جا رہا ہے. دس از اے میگا ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن ایونٹ ان پاکستان, اور یہ سیکنڈ ہے. پہلے اسلام آباد ہوا تھا مئی کے مہینے میں, اب یہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے. تو ہم اس وقت سی او کلب اور مینجمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن ہے, ان کی کیا آگے روڈ میپ ہے, کیا اچیومنٹس ہیں, اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ ارزش. آپ کو مینجمنٹ ہاؤس سی او کلب کیسا لگا؟ تو پہلے تو اعجاز بھی تھینک یو آپ کا کہ جو آپ نے ہمیں بلایا اور اتنی کمال آپ نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے. میں اگین یہ کہوں گا, جو میں آف لائن بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سی جگہیں وزٹ کی ہیں لیکن اتنی کمال جگہ کبھی نہیں دیکھی, کیونکہ ایک ایلیمنٹ نہیں ہے یہاں, سب کچھ آپ نے اکٹھا کر لیا ہے. لرننگ بھی ہے, ورکنگ بھی ہے, وہ سارے میٹنگ رومز بھی ہیں, پھر نیچر کا جو کمبینیشن ہے, اور جو کیفے آپ نے ڈیزائن کیا, اور ہر چیز کے ڈیزائن ایستھیٹکس, اس کی تھاٹ اتنی کمال ہے کہ جو سارے ہیروز کی فوٹوز ہیں. تو شاید اس پہ ایک پورا سیشن ہونا چاہیے کہ کتنی کمال جگہ ہے. ٹچڈ یور ہارٹ. ہاں جی, اور اٹ ٹچڈ مائی ہارٹ ایبسلیوٹلی. اور آئی تھنک کہ میری بدقسمتی کہ میں پہلے نہیں یہاں آیا, اور اب جب میں آ گیا ہوں تو میرا جانے کا دل نہیں کر. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو کولیبریٹنگ ود یو اینڈ میکنگ دا موسٹ آف دس امیزنگ سینٹر دیٹ یو ہیو بلٹ. تھینک یو ارزش فار گیونگ دس بیوٹیفل کامنٹس. اب مجھے بتائیے کہ ایجاد لیب کا کیا سفر ہے, اور پھر یہ فیوچر فیسٹیول کے پیچھے یہ کیا چیز ہے, اس کے پیچھے کیا ویژن ہے؟ سو 4-5 سال پہلے میں جب ہائی اسکول سے نکلا تو میں نے کہا کہ بس پڑھنا نہیں ہے. ویسے ابھی بھی ہائی اسکول کے لگتے ہیں آپ؟ لگتے ہیں اب تھوڑا سا میں بڑا ہو گیا, تھوڑا سا بڑا ہو گیا. میں آئی تھنک 17-18 سال کا تھا جب میں نے پہلا کوئی انٹرپرینورشپ شروع کی. آہستہ آہستہ لرننگ ہوتی رہی, لیکن سمجھ آئی کہ مجھے مزہ جو ہے نا کمیونٹی بلڈنگ میں آتا ہے. یہ اسپیس جو ہے اس ٹائم لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا, آپ اتنے بڑے کمیونٹی بلڈر ہیں, اب ساری دنیا نے مان لیا, لیکن شروع میں کوئی مانتا نہیں کہ یار یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا, اور خاص کر پاکستان میں. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس میں مزہ آتا ہے, ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, خاص کر ٹیکنالوجی انوویشن مجھے سمجھ آتی ہے, اور وہ کرتے کرتے اس میں گروتھ مل گئی. پچھلے 5 سال میں کچھ جرنی ہماری ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کانفرنسز کراتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ یہ کہ بہت سی چیزیں شروع ہی ہم نے کی. ہم نے امریکہ جا کے پاکستان ٹیک سمٹ کرایا پہلی دفعہ, اور پھر یورپ میں کرایا, پھر یورپ میں جرمنی میں کیا, تو ناروے میں بھی اسی سال کیا, ٹرکی میں کیا لاسٹ ایئر 200 لوگ پاکستان سے. یہ کام ہم پچھلے 5 سال سے کریں. ہم سب سے بڑے پاکستان کے ڈسپائٹ کرونا بھی آیا, ڈسپائٹ کرونا ہم سب سے بڑے الحمدللہ وفد لے کے جاتے ہیں, ڈیلیگیشن پرائیویٹلی خود آرگنائز کر کے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں جب باہر نہیں جائیں گے, ملیں گے نہیں, تو سیکھیں گے کیسے, اور سیکھ کے وہ لرننگ واپس لے کے آئیں گے تو بہتری تو اپنے ملک کی ہے. اور پچھلی حکومت میں مجھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایڈوائزر ایک آنرری پوزیشن دی گئی, جس میں بڑی کوشش تھی کہ اسٹارٹ اپس کو, وینچر کیپٹل کو, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو, یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہی سارا کچھ آتا ہے, ان کو فروغ دیا جائے. جس طرح ہم نے پاکستان بلاک چین سمٹ کیا, تو کوئی 11 انٹرنیشنل اسپیکر پہلی دفعہ آئے سرینا میں ایونٹ کے, ہم نے گفتگو کی کہ کیسے جو ہے آپ کے سیکیورٹی کے مسئلے, آپ کے کرپشن کے مسئلے, بلاک چین کے ایز اے ٹیکنالوجی کہاں کہاں امپلیمنٹیشنز ہیں. اور یہاں سے ہی کرتے کرتے ہم فیوچر فیسٹ پہ آ گئے, جس میں ہمارا خواب تھا کہ ٹھیک ہے ہم بہت سی یہ کانفرنسز کریں, لیکن ہم ایک فلیگ شپ انٹرنیشنل ایونٹ بنانا چاہتے ہیں جو اس ملک کو دنیا کے سامنے لے کے جائے گا, اور جس پہ دنیا اس ملک میں آئے گی. اور لاسٹ ٹائم جب اسلام آباد میں ہوا, وہ ایونٹ 3 دفعہ پوسٹ پون کرنا پڑا, کچھ ملکی حالات, کچھ مشکلات جو تھیں, لیکن پھر بھی ہم نے کیا. اللہ کا کرم ہے, ہمارے بہت سے اسپانسرز کی, پارٹنرز کی کنٹینیوڈ سپورٹ ہے, اور اس میں بہت میجر ایک انٹرنیشنل پارٹیسپیشن تھی. بہت سی کمپنیز پہلی دفعہ کسی ایونٹ پہ پبلک آئیں, ایپک گیمز, بائنینس, مائیکروسافٹ فار اسٹارٹ اپس, اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہی نامز ہیں. بہت سے کرپٹو کی کمپنیز ہیں جن کا شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کام کر رہے ہیں. اور اسی سال بھی, اس سال جو اب ہم اگلے سال جو ایونٹ کریں, 2 ہفتے بعد سال ختم ہو رہا ہے, جنوری 6-7-8 کو, اس میں بھی ڈسپائٹ وٹ ایور از گوئنگ آن, ہمارا ایک خواب تھا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں, اور جو انوویشن کا, ٹیکنالوجی کا میسج ہے وہ اب تو زیادہ ضروری ہے کہ اب اگر
ساری چیزیں خراب ہیں تو ایک چیز اگر صحیح چل رہی ہے اور اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ باقی چیزوں کو امپروو کر سکتی ہے. جس طرح ٹیکنالوجی ہمارے ہیلتھ کے مسئلے ختم کر سکتی ہے, ایجوکیشن کی جو رسائی ہے جو زیادہ لوگوں تک کرنے کی, تو اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا رول ہے. تو اس کانفرنس کی خاص بات بھی ہے کہ یہاں صرف آئی ٹی کی بات نہیں ہوگی, یہاں ہر سیکٹر کی گفتگو ہوگی کہ وہاں پر انوویشن کیا ہے, اس کا فیوچر کیا ہے. اسی لیے اس کا نام بھی فیوچر فیسٹ ہے. فیوچر فیسٹ رکھا ہے. کیا اس میں ٹریکس کیا ہیں, تھاٹس جو لیڈرز آ رہے ہیں, جو آئی ٹی کے گروز آ رہے ہیں, جو 3-4 کی ٹریکس کیا ہیں آف جو ٹاکس ہونی ہے آپ کی؟ ایک تو ہمارا بہت میجر ایک ٹریک ہے Web3, بلاک چین, میٹاورس, جس پہ ایک پورا دن ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. فیوچر آف آٹو موبائل پہ ایک انٹرنیشنل, ابھی تو میٹاورس اور یہ چیزوں کا بھی نہیں لوگوں کو پتہ ابھی پاکستان میں. یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم بتائیں اور ایک میس اسکیل پہ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم دنیا کے فالوور نہ بنے, ہم لیڈر بنے. دیکھیں بہت پہلے جو ہے ویسٹ یہاں پر آیا, اس نے یہاں سے نالج گین کیا, ریسورسز گین کیے, ایک ٹرانزیکشن ہوئی, پھر ہمارے لوگ باہر جاتے رہے, ہم وہاں سے لرن کرتے رہے. اب جو ہے اب لرننگ برابر ہو گئی, اب انٹرنیٹ آ گیا ہے, تو اگر کہیں پہ اب بلاک چین شروع بھی ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے تو جو کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی اویلیبل ہے جو امریکہ میں کسی کے لیے تھی, جو کہ آج سے 30, 40, 50 سال پہلے نہیں تھا. یہ ایک یونیک اپرچونٹی ہے جو آج موجود ہے. اس لیے اس ایونٹ پہ کانورسیشنز بھی دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ ہوں گی, ٹاپ ناچ. ہمارے پاس کوئی 100 کے قریب انٹرنیشنل اسپیکر آ رہے ہیں, جو یہ وایا زوم بھی ہوں گے یا سمپل یہ فزیکل؟ سارے فزیکل اسپیکر, فزیکل 100 انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں, کوئی 300 ٹوٹل اسپیکرز ہیں. ہم بینکنگ پہ ایک بہت بڑا سیکشن کریں, فائنینشیل ریولوشن کہہ رہے ہیں ہم اسے, بینکنگ نہیں, کہ یار یہ کس طرح جو ایپس آتی ہیں کس طرح لوگوں کو بینکنگ سروسز دیں, لینڈنگ کس طرح ہونی چاہیے. بہت ایکسپرٹ جس طرح نعیم ذمہ دار ہیں, ندیم حسین صاحب ہیں, بہت سے نئے اسٹارٹ اپس ہیں جو آ کے یہ چیزیں لٹرلی ریولوشن لا رہے ہیں. تو اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارا ٹریک کا ٹائٹل ہی ہے ایجوکیشن پہ. جس طرح IUB یونیورسٹی کے VC ہیں, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, بہت سے اور اسٹارٹ اپس, بہت سے ایکسپرٹس, کچھ سعودی ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپس جو ایک ڈیلیگیشن سعودیہ کا عرب کا پارٹ ہے, وہ ایجوکیشن پہ بات کریں گے. اسی طرح ہیلتھ پہ بات ہوگی کیونکہ ایک بڑا میجر ایشو ہے. تو ہم نے ایک کمبینیشن بنایا جس میں ایک طرف ایشوز ہیں اور اس کے اگینسٹ اپرچونیٹیز ہیں. اگر ایجوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپرچونیٹی بھی ہے, تو ہم آ کے اپرچونیٹی پہ بات کریں کہ کیسے اس کو ایڈریس کریں, کیسے اسٹارٹ اپس آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایجوکیشن پہنچے. اس کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے اسکلس کا, اسکل ڈیفیشنسی ہے. لوگوں کے نہ روزگار نہیں, نئی نسل BBA MBA کر کے بے روزگار پھر رہی ہے. لوگوں کو ابھی بھی ای کامرس کا صحیح معنوں میں, اور اتنے اسکیمز آتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پاس جائیں. لوگ آ کے بچوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں. تو کیا ان نئی نسل بے روزگاروں کی جو فوج ہے اس کے اس سمٹ میں, اس فیوچر سمٹ میں کیا سیکھنے کو ملے گا کہ وہ اپنے, کیونکہ ہمارا مسئلہ اس وقت وار اگینسٹ ان امپلائمنٹ ہے اور ان امپلائبلٹی ہے, ان امپلائمنٹ اور ان امپلائبلٹی. تو کیا آپ اس ایونٹ کے ذریعے ان لوگوں کو انیبل کریں گے؟ نہیں, بڑا آپ نے خوبصورت سوال پوچھا ہے, شکریہ آپ کا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیکھیں بہت جگہ پہ مسئلہ اویئرنیس کا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آن لائن یوٹیوب پہ کیا چیزیں پڑھی ہیں, فیس بک پہ کیا ہے, گوگل پہ کیا ہے. شاید یہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہو تو وہ بھی سیکھیں. ہم تو صرف جنک دیکھتے ہیں. ہاں, ہم صرف جنک دیکھتے ہیں. اور فرق کسی ایسے میں جس نے وہ کر لیا ہے اور جس نے نہیں کیا, وہ اکثر انفارمیشن کا ہی ہوتا ہے. جسے پتہ ہوتا ہے وہ کر بھی لے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یار یہ 4 اسٹیپ کرنے ہو جائے گا, خاص کر اگر آپ کے پاس امپلائبلٹی یا یہ سارے مسئلے ہیں. تو انیشیٹو کی کمی نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے اپرچونیٹیز, مطلب دریا بہہ رہا ہے اور پیاسے بیٹھے ہیں, تو اس کی سینس نہیں بنتی نا کہ یار پانی اٹھ کے پیو بھائی, اب منہ میں نہیں ڈالنا دریا میں, وہاں کے دریا کے پاس جانا پڑے گا. بالکل. اور اس میں ایک تو ایونٹ کے اوپر لرننگ اپرچونیٹیز بہت ہیں. کوئی 40 کے قریب ورک شاپس ہیں, کوئی 100 کے قریب سیشن ہیں, 300 اسپیکر ہیں. ایکسپو سینٹر لاہور میں جو آڈیٹوریم میں ہم نے وہ بھی سارے, اور آپ نے 6, 7 اور جو 8 جنوری اپنی ڈیٹس لاک کرنی ہے. جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے ایونٹ مس نہیں کرنا. اپنے بچوں کو, ماں پیرنٹس کو خاص کروں گا, نئی نسل کے بچوں کو جو اسکول گوئنگ ہے, کیونکہ اب روایتی BA MA والا دور ختم ہو گیا. یہ اگر آپ نے کر لیا تو 3 سال بعد بچہ آپ کی اور اپنے ملک کی قسمت بدل دے گا. بالکل ایسے. سر آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ارزش کے انٹرنیشنل کو کہ آپ نے انگیج کر رہے ہیں, تو کیا اس سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی؟ کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما انویسٹمنٹ ہے, جو FDIs ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ابھی بھی 2.5 بلین پہ, ہمارا ہمسایہ ملک 250 بلین میں پہنچ گیا. ہم تو بھی 2.5 بلین پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, جبکہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے 15 بلین US میں ہماری ایکسپورٹ اور IT اور ٹیکنالوجی کی جو انڈسٹری کی. آپ اتنا بڑا گیپ ہے, کیا فرق ہے کہ ہم سایہ ملک آگے نکل گیا اور ہم ابھی تک 2.5 بلین پہ اسٹرگل کر رہے ہیں؟
دیکھیں آنیسٹلی اس میں جو میری انپٹ ہے کہ ہمسائے ملک کی بڑی ایک اسٹریٹجک اپروچ تھی. انہوں نے IITs بنائے. IITs کے آج CEOs دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی بڑی کمپنیز کے CEOs ہیں. ہمارے کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں گن کے 3, تو وہاں سے ہم دنیا میں حکومت تو نہیں کر سکتے IT میں. تو ہم نے کیونکہ اس انفرا میں انویسٹ کبھی نہیں کیا تو اس کا بینیفٹ بھی انہوں نے اٹھایا جنہوں نے انویسٹ کیا, جنہوں نے ادارے بنائے, ان کو 20 30 50 سال چلایا, آج رزلٹ بھی ان کو مل رہا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے ہیں؟ نہیں, کیونکہ یہ ایک ایور گروئنگ اپرچونٹی ہے, ایک انفینٹ ورلڈ ہے. آج نئی اپرچونیٹیز نکل ہیں, تو جو نئی نکلی ہیں ہمارا کام ہے وہ ہائی لائٹ کریں, اور پھر یہ کہ ہم ایٹ لیسٹ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جو 15 بلین ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک چھوٹا گول ہے. یہ مطلب 150 بلین کیوں نہیں ہے, یہ 300 بلین کیوں نہیں ہے, یہ $1 ٹریلین کیوں نہیں ہے. ایک کمپنی بن کے جو ہے وہ $15 بلین کے, ایک ہماری کمپنی آ رہی ہے اس کا نام ڈیل ہے, وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. وہ یہی کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی بندہ ریموٹلی ہائر کرنا چاہتا ہے, لوگ 100 ملکوں میں, تو اب ان کی تنخواہ کیسے بھیجے, کمپلائنس کیسے ہوگی, انشورنس کیسے ہوگی. تو ڈیل ریموٹ ورلڈ میں ایک بہت بڑی کمپنی بن گئی. تو ڈیل پچھلے 3-4 سال میں $15 بلین کی کمپنی بن گئی. تو اگر ایک کمپنی $15 بلین کی بن سکتی تو پوری انڈسٹری سے ایکسپیکٹیشن تو زیادہ ہم رکھیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ 15 بلین تو بڑا چھوٹا ٹارگیٹ ہے, جو 1500 بلین ہونا چاہیے. ایک سوال بڑا تھوڑا سا کرٹیکل ہے فیوچر فیسٹ کے والے سے ہی آپ نے لائٹن کرنا ہے, کیونکہ چھوٹا سا نا پچھلے پاکستان میں 4-5 سالوں میں ایک تو بیڈ ایگزامپلس بھی بنی اسٹارٹ اپس کے لیے, وینچر کیپٹلسٹ کے, جیسے ایئر لفٹ کا ایک ڈیبیکل ہوا, ایک اس کی ایک اس کا اپنا فیلر ہوا, پھر سائیول تھے, 2-3 اور کمپنیاں تھیں. وہ کیا ہوا کہ پاکستانی اوور ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, بہت زیادہ ہائپر بولک, یعنی کہ ایکسیجریٹ کرتے ہیں, انفلیٹ کرتے ہیں اپنے ڈیجٹس کو, اپنے ڈاٹا کو اپنے, اور بعد میں پتہ نہیں چلا وہ اتنے لوگ بھی بے روزگار ہو گئے. پاکستان آن بیڈ نیم. کیا نئے اسٹارٹ اپس کو, وینچر کیپٹلسٹ کو کیا چیزوں کے لیسنس اس سارے ایگزامپل سے جو مل رہے ہیں آپ شیئر کریں گے فیوچر فیسٹیول میں؟ آپ ان مورل ایتھیکل ویلیوز کو بھی پروموٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے ساتھ, اس کے بغیر کوئی ٹیکنالوجی تک کامیاب نہیں ہو سکتی. میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے, اور یہ شاید بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اسکل میٹر نہیں کرتا, مورلز بہت زیادہ کرتے ہیں, پروفیشنلزم, ویلیوز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور اگر ہماری ویلیوز جو ہیں وہ اسٹریٹ نہیں ہیں تو پھر کسی اسکل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جو ہے یہ کروکس کی اکانومی ہم نہیں بنانا چاہتے, ہم ایک پڑھے لکھے سمجھدار ایک نالج اکانومی بنانا چاہتے ہیں. تو اس کی بیس یہی ہے. اور اگر دیکھیں جو بھی اسٹارٹ اپ کا انجام جو بھی ہوا, اگر کسی نے اس میں بے ایمانی کی ہے, کوئی جھوٹ بولا گیا, تو وہ کلیئر کٹ غلط ہے, وہ کوئی گروتھ نہیں ہے, وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. جھوٹ بولنا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ 1-2 ایگزامپلس کو اگر آپ سائڈ پہ رکھیں تو کئی 100 ایگزامپلس ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ریولوشنائز کر دیا انڈسٹری کو. تو ہم ڈیوزنگ کا اگر نام لیں, جو کہ پچھلے فیوچر فیسٹ پہ 6-8 مہینے پہلے 400 لوگوں پہ, اب ماشاءاللہ آج وہ 1500 لوگوں پہ. تو یہ ایک ہی جو کمپنی ہے عثمان آصف کی, کتنا بڑی بالکل. آپ انوزون کو لے لیں, آپ سسٹمز کو لے لیں, کتنی بڑی کمپنی ہے. تو بہت زیادہ پازیٹیو کام ہو رہا ہے, اور اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور ایسے لیڈرز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کریکٹ ویلیوز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, جو اسکل بھی رکھتے ہیں, لیکن جنہیں پتہ ہے کہ اچھا ہمیں اوور آل اس اسٹرکچر کو اپلفٹ کرنا ہے. اگر سوسائٹی میں کچھ مسئلے ہیں تو ہم سالو کریں گے تو وہ سالو ہوں گے, ہم ان سے کمپلائی نہیں کر سکتے. مطلب ہم زمانے کی طرح نہیں بننا چاہتے, ہم زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں. تو جو بدل رہے ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے, ان کو سپورٹ چاہیے, ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے. فیوچر فیسٹ وہ پلیٹ فارم, فیوچر فیسٹ میں یہ سارے لوگ آپ کو ملیں گے. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈھونڈ کر لائیں کہ اگر بہاولپور میں کوئی ہے اس نے اچھا کام کیا تو آ جاؤ. تو جو 300 میں سے 150 اسپیکر ہیں وہ تو شاید کسی اور ایونٹ پہ اسپیکر بھی نہیں کبھی گئے, کیونکہ وہ ڈھونڈے ہیں, انہوں نے اپلائی کیا, انہوں نے کہا ہم یہ اچھی چیز کرتے ہیں. ہم نے کہا بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کا میسج جو ہے آپ ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. میں عرض کے لیے جملہ کہوں گا کہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے ڈر سے, اپنے دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں, اور جو عرض جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں. آپ کی محبت ہے جی, تو کچھ ڈر سے فیصلے بدل دیتے ہیں اور کچھ فیصلوں سے دنیا ہی بدل دیتے ہیں. تو کوئی ایک ڈیسیجن, ڈیفیکلٹ ڈیسیجن آپ کو بتا. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے فیوچر فیسٹیول سے کیا آپ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی پہ, یوتھ پہ, پاکستانی جو نئے جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں ان پہ, پاکستان کی اکانومی پہ, فیوچر فیسٹیول کے کیا آپ کے ٹارگٹس کے ہیں اور کیا اس کے امپلیکیشنز اینڈ امپیکٹ ہوگا؟ بالکل.
سو ایک بہت بڑا سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں کہ کوئی 40 کے قریب کمپنیز ہیں, ان کے لیڈنگ اسٹارٹ اپس ہیں, وینچر کیپٹلسٹ ہیں, حکومت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. اس کے علاوہ اب دبئی سے, ابو ظبی سے, یورپ سے, یو ایس سے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے 100 کے قریب اور انٹرنیشنل گیسٹ ہیں. اتنی بڑی پارٹیسپیشن الحمدللہ آج تک کسی ایونٹ میں پاکستانی اس اسٹیچر کی پارٹیسپیشن آج تک کسی ایونٹ میں نہیں ہوئی. اتنی ریلیونٹ پارٹیسپیشن کبھی نہیں ہوئی کہ جو لوگ آئے اس لیے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کمپنی آئی اس لیے ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہم پاکستان میں لوگ ہائر کریں, پارٹنر کریں, پاکستانی اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کریں. اور جو ان حالات میں بھی آ رہا ہے اس سے زیادہ کیا پروف ہوگا کہ وہ بڑے کنونسڈ ہیں. تو اگر وہ کنونسڈ ہے تو ہمارا کام انہیں سپورٹ کرنا ہے, ان کو پاکستان سے کنیکٹ کرنا ہے. ایک ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ان ساری چھوٹے چھوٹے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے علاوہ اگر ایک بہت بڑا ایک گول ہم صرف سمجھیں کہ اگر وہ ہو جائے اور ہم کامیاب ہیں, وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سوچیں, کہ ہم سنیں کہ اچھا اسپیس میں کیا کام ہو رہا ہے, اے آئی میں کیا ہو رہا ہے, یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, اور ہم رکیں, ٹھہریں اور سوچیں. اور ابھی ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے. تو ہمارا ایک جو ٹیگ لائن ہے وچ از تھنک ناؤ, کیونکہ بعد میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں. سوچنے کی ضرورت ابھی ہے, خاص کر اس موقع پہ جو بھی حالات چل رہے ہیں. ہمیں سب کو ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہم کچھ غلط تو کر ہی رہے ہیں, وہ تو بڑا کلیئر ہے. تو جو صحیح کر سکتے ہیں ہم اس پہ مل کے سوچتے ہیں. جب مل کے سوچیں گے وہ کلیکٹیو وزڈم بن جائے گا. تو اگر کوئی ایک بھی انسان اس ایونٹ سے نکلے اور وہ سوچے اور سوچ اس کی زندگی بدل دے, تو شاید ملک بھی ایسے ہی کسی نہ کسی دن بدل ہی جائے گا. یہ ہمارا فیوچر فیسٹ کا کور آبجیکٹیو ہے. سر آخری سوال ایک لائن میں, کیا میسیج ہے ینگ نوجوانوں کو؟ آپ خود نوجوان ہیں, رو رہے ہیں, نوکری نہیں ہے, بے روزگاری ہے, کیا اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, تو کیا ایک میسیج آف ہوپ اینڈ میسیج آف آپٹیمزم فار دا ینگ پیپل جو کہ 14-15 کروڑ ہیں, 63% بلو 30 ایئرس آف ایج پاپولیشن ہے, ان کے لیے کیا میسیج آف ہوپ ہے سر؟ تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک سمپل سا میں میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کوشش نہیں کرتے نا, پھر تو رزلٹ 100% جو ہے وہ فیلئر میں ہی آتا ہے. تو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں, شاید کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے. تو اس ہوپ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. آپ کی کوششوں سے آپ کی بھی زندگیاں بدل جائیں گی اور شاید یہ ملک بھی بدل جائے. لیکن کبھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ جو سارے بیٹھے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا کچھ نہیں ہو رہا, بس کچھ بھی پازیٹیو رکھیں اور ٹرائی کرتے رہیں. گھر سے باہر نکلیں, کوئی اپرچونیٹی ڈھونڈیں, کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں, کچھ ٹرائی تو کریں, شاید ٹرائی کرنے سے ہو ہی جائے. تھینک یو ارزش فار یور بیوٹیفل کیا کہتے ہیں کہ ویری وائز ڈیپ کنورسیشن اینڈ کامنٹس اینڈ جسٹ گیونگ دا اور یو آر یور سیلف ایز اے ہوپ فار دس کنٹری. آپ نوجوانوں کا یہ کیا کہتے ہیں ایک آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے. میں ارزش کا شکریہ ادا کروں گا, ان کے والد صاحب کا, اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت تربیت دی اپنے, ان کی والدہ کو جنہوں نے اپنے اتنی پیارا تربیت دی کہ آج وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہے. آپ کے لیے ایک جو نا ایک شعر ہے میرا فیوریٹ, آل ٹائم مائی فیوریٹ, جو پیس آف پوئٹری ہے, وہ یقین کی راہ کا ہے کہ جو یقین کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر منزلیں ان کو سہارا دیتی ہیں. کہ اگر دستک دوں دستے یقین سے. اعظم صاحب آپ ذرا غور سے توجہ کیجئے, یہ آپ کو ارزش کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ اگر دستک دوں دستے یقین سے, ارے در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے, ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا, ارے ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. اگر آپ یقین سے وہ کام کریں گے تو شاید راستے. تو فیوچر فیسٹ بیسیکلی ایک یقین فیسٹ ہے. یہ یقین کو زندہ کرنا اس ملک میں. اتنی نا امیدی دیکھ دو, ڈر لگتا ہے یار اس ملک میں نا امیدی ہونی نہیں چاہیے. تو آپ کا یہ جو فیوچر فیسٹ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ یہ صرف ایک پیو دا وے کہ نئے اسٹارٹ اپس, نئی کمپنیاں پھوٹیں گی, نئے اس میں سے چشمے پھوٹیں گے, نئی روشنی, نئے مینار, نئے سورج نکلیں گے جو اس ملک کے اندھیروں کو ختم کریں گے. اس جاز نثار کو اجازت دیں, اور 6, 7, 8 جنوری کا ہمیں بڑا انتظار ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.